میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا، اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اس کا اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں۔ اس رات کی فضیلت میں جتنی احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن اتنی کثرت سے ہیں کہ ان سب کا مل کر جمع ہو کر کم از کم وہ حسن لغیر ہی تک تو پہنچ جاتی ہیں۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے مجموعے سے، چونکہ اگرچہ ضعیف ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں، تو وہ حسن لغیر ہی تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حسن لغیر ہی سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، عمل ثابت ہوتا ہے صحیح حدیث کے سے۔ ایک احادیث کی کثرت سے روایات اور ایک امت کا عمل، کہ امت کا بہت بڑا طبقہ صدیوں سے اس رات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اہتمام تھا دن میں روزہ رکھنا، رات کو کوئی نوافل پڑھ لینا، کوئی دو چار زیادہ پڑھ لینا۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مبارک بنایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمیوں کی۔ 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی۔ مشرک، المشرک پہلا مشرک، دوسرا مشاحن، مشاحن کیسے کہتے ہیں؟ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ تیسرا مسبل ازارہ، اپنے پاجامے شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا۔ لیکن کتنے ہو گئے؟ 3۔ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا۔ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، جن نے والدین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو، ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی۔ جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی، اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دن کا روزہ، رات کا قیام، زیادہ زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے۔ نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے۔ دعائے ختم القرآن۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين.